بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اسلامیات اور انگلش پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ اردو اور اسلامیات کے نوٹس ہارڈ کاپی میں بھی دستیاب ہیں، گھر بیٹھے آن لائن خریدے جا سکتے ہیں۔ نوٹس خریدنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے کلاس 9 انگلش پنجاب بورڈ کے یونٹ 7 یعنی ایف کی ایکسرسائز میں موجود کوئسچنز کے آنسر پرووائڈ کروں گا، اور یہ کوئسچنز کے آنسر انشاءاللہ نہایت آسان ہوں گے۔ ٹرانسلیشن کے ساتھ پرووائڈ کروں گا، اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگز بھی آپ کو ساتھ میں بتاتا جاؤں گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کوئسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، اکارڈنگ ٹو دا پوئٹ ہاؤ شوڈ ون ریسپونڈ ٹو کرٹیسزم اینڈ بلیم؟ شاعر کے مطابق کسی کو تنقید اور الزام تراشی کا جواب کس طرح دینا چاہیے؟ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھ لیں۔ اکارڈنگ ٹو دا پوئٹ کا مطلب شاعر کے مطابق، ریسپونڈ کا مطلب جواب دینا، کرٹیسزم کہتے ہیں تنقید کو، اور بلیم کہتے ہیں الزام تراشی کو۔ اس کا آنسر ہے، کوشش کی گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جملے ہوں۔ اکارڈنگ ٹو دا پوئٹ ون شوڈ ریمین کام وین فیسنگ کرٹیسزم اینڈ بلیم، ہی ایڈوائزز ناٹ ٹو لوز سیلف کنٹرول، ون شوڈ کیپ بلیونگ ان ون سیلف۔ یعنی شاعر کے مطابق انسان کو تنقید اور الزام تراشی کا سامنا کرتے وقت پرسکون رہنا چاہیے۔ وہ نصیحت کرتے ہیں کہ ضبط نفس نہیں کھونا چاہیے، ہر ایک کو خود پر یقین رکھنا چاہیے۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھ لیں۔ اکارڈنگ ٹو دا پوئٹ شاعر کے مطابق، ریمین کام کا مطلب ہوتا ہے پرسکون، اور کرٹیسزم اور بلیم آ چکا ہے۔ فیس کا مطلب ہوتا ہے سامنا کرنا، ایڈوائز کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا، لوز کا مطلب ہوتا ہے کھونا، سیلف کنٹرول مطلب ضبط نفس، بلیو کا مطلب ہوتا ہے یقین رکھنا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ کوئسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، واٹ کوالٹی ڈز دا پوئم ایمفیسائز ان ہینڈلنگ ڈاؤٹ اینڈ سیلف ٹرسٹ؟ یہ نظم شک اور خود اعتمادی سے نمٹنے کے لیے کس خوبی پر زور دیتی ہے؟ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، کوالٹی کہتے ہیں خوبی کو، پویم کہتے ہیں نظم کو، ایمفیسائز کا مطلب ہوتا ہے نمٹنا، ایمفیسائز کا مطلب ہوتا ہے زور دینا، ہینڈلنگ کا مطلب ہوتا ہے نمٹنا، ڈاؤٹ کا مطلب ہوتا ہے شک، اور سیلف ٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے خود اعتمادی۔ تو اس کا آنسر ہے، The poem emphasizes staying confident when handling doubt and self-trust. One should believe in oneself even when others doubt one. At the same time, one should understand others' doubts patiently. یعنی اس کا مطلب ہے، یہ نظم شک اور خود اعتمادی سے نمٹنے کے لیے پر اعتماد رہنے پر زور دیتی ہے۔ ہر ایک کو خود پر اس وقت بھی یقین رکھنا چاہیے جب دوسرے اس پر شک کر رہے ہوں، ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے شکوک و شبہات کو بھی صبر سے سمجھنا چاہیے۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایمفیسائز کا مطلب ہوتا ہے زور دینا، ایمفیسائزز زور دیتی ہے۔ اسٹیئنگ کانفیڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے پر اعتماد رہنا، اور ڈاؤٹ سیلف ٹرسٹ آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہے، بہت ہی آسان سے الفاظ ہیں، اچھا بہت ہی آسان ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم کا مطلب ہوتا ہے اسی وقت، یہاں لیکن مانوی مطلب کیا گیا ہے، مانوی مطلب کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے ساتھ ہی ساتھ۔ اور انڈرسٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، انڈرسٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا۔ اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں ہم جی۔ تو اب یہاں آپ دیکھ لیں، انڈرسٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے، انڈرسٹینڈ یعنی سمجھنا، پیشنٹلی کا مطلب ہوتا ہے صبر سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کوئسچن نمبر 3۔ کوئسچن نمبر 3 ہمارے پاس، واٹ میسج ڈز دا پوئم گیو اباؤٹ ڈریمز اینڈ ایسپریشنز؟ یعنی یہ نظم خوابوں اور امنگوں کے بارے میں کیا پیغام دیتی ہے؟ تو اس میں لفظ میسج کا مطلب ہوتا ہے پیغام، گیو کا مطلب ہوتا ہے دینا، ڈریم یعنی خواب، ایسپریشنز کہتے ہیں امنگوں کو۔ اس کا آنسر ہے، کوشش کی گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جملے ہوں، آسان جملے ہوں۔ The poem says that dreams and aspirations are important in life. However, one should not become a slave of dreams and aspirations. Dreams should be balanced with reality and hard work. شاعر کہتے ہیں کہ خواب اور امنگیں زندگی میں ضروری ہیں،
تاہم کسی کو بھی خوابوں اور امنگوں کا غلام نہیں بننا چاہیے، خوابوں کو حقیقت اور سخت محنت سے متوازن رکھنا چاہیے۔ اب اس میں الفاظ دیکھ لیں آپ۔ امپورٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے ضروری یا اہم، ہاؤ ایور کا مطلب ہوتا ہے تاہم، بیکم کا مطلب ہوتا ہے بننا، سلیو کہتے ہیں غلام کو، اور ڈریم تو آ چکا ہے، ڈریم اور انسپریشن آ چکا ہے۔ بیلنس کا مطلب ہوتا ہے متوازن رکھنا، ریالٹی کہتے ہیں حقیقت کو، اور ہارڈ ورک کہتے ہیں سخت محنت کو۔ کویسچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس۔ کویسچن نمبر 4، ہاؤ شوڈ اے پرسن ہینڈل ٹوئسٹڈ ٹروتھس اینڈ پرسنل لاسز؟ ایک شخص کو توڑ مروڑ کر پیش کی گئی سچائیوں اور ذاتی نقصانات سے کس طرح نمٹنا چاہیے؟ تو اس میں جو الفاظ ہیں مشکل وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہینڈل کا مطلب ہوتا ہے نمٹنا، ٹوئسٹڈ ٹروتھس کا مطلب ہوتا ہے توڑ مروڑ کر پیش کی گئی سچائیاں، پرسنل لاسز کا مطلب ہوتا ہے ذاتی نقصانات۔ A person should remain calm when others twist the truth. He should bear personal losses with patience. He must trust himself and stay strong. یعنی ایک شخص کو اس وقت پرسکون رہنا چاہیے جب دیگر لوگ سچ کو توڑ مروڑ دیں، اسے صبر سے ذاتی نقصانات برداشت کرنے چاہیے، اسے اپنے آپ پر ضرور بھروسہ کرنا چاہیے اور مضبوط رہنا چاہیے۔ اچھا، اب اس میں الفاظ دیکھ لیں۔ ریمین کام، اچھا ریمین کام کا مطلب ہوتا ہے پرسکون رہنا، اور ٹوئسٹ دا ٹروتھ مطلب سچ کو توڑ مروڑ دے، اور پرسنل لاسز آ چکا ہے پھر بھی بتا دیتے ہیں ذاتی نقصانات، اور بیئر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا، پیشنس کہتے ہیں صبر کو، اور ٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا، ہم سیلف مطلب اپنے آپ پر، اسٹے اسٹرانگ کا مطلب ہوتا ہے مضبوط رہنا۔ کویسچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس۔ کویسچن نمبر 5، واٹ ڈز دا پوئم سجیسٹ اباؤٹ ریزیلینس اینڈ ریبلڈنگ آفٹر سیٹ بیکس؟ یہ نظم ناکامیوں کے بعد ثابت قدمی اور دوبارہ تعمیر یعنی نئے سرے سے سب کچھ شروع کرنے کے بارے میں کیا تجویز دیتی ہے؟ تو اس میں الفاظ ہیں کچھ۔ سجیسٹ کا مطلب ہوتا ہے تجویز دینا یا تجویز کرنا، ریزیلینس کا مطلب یہاں ہوگا ثابت قدمی، اور ری بلڈنگ کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ تعمیر، جیسا کہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے نئے سرے سے سب کچھ شروع کرنا۔ سیٹ بیکس کا یہاں مطلب ہوگا ناکامیاں۔ تو اس کا آنسر ہے کچھ اس طرح، اس کا آنسر ہم نے بنایا ہے۔ دا پوئم سجیسٹس دیٹ اے پرسن شوڈ ناٹ لوز ہوپ آفٹر سیٹ بیکس. It teaches that failures should be faced with patience and courage. By starting again calmly, one can rebuild life. یعنی یہ نظم تجویز دیتی ہے کہ انسان کو ناکامیوں کے بعد امید نہیں ہارنی چاہیے، یہ سکھاتی ہے کہ صبر اور حوصلے سے ناکامیوں کا سامنا کرنا چاہیے، سکون کے ساتھ دوبارہ آغاز کر کے ہر ایک زندگی کو دوبارہ تعمیر کر سکتا ہے۔ تو اب اس میں الفاظ ہیں کچھ۔ ہوپ کا مطلب ہوتا ہے امید، لوز کا مطلب ہارنا، اور جو الفاظ آ چکے ہیں وہ میں نہیں بتا رہا۔ فیلیئرز کا مطلب ہوتا ہے ناکامیاں، اور فیس کا مطلب ہوتا ہے سامنا کرنا، پیشنس کہتے ہیں صبر کو، کریج کہتے ہیں حوصلے کو، کاملی کا مطلب ہوتا ہے سکون کے ساتھ یا خاموشی کے ساتھ، ریبلڈ لائف کا مطلب زندگی کو دوبارہ تعمیر کرنا۔ کویشچن نمبر 6 ہے، اکارڈنگ ٹو دا پوئم ہاؤ شوڈ ون پرسسٹ ان ڈیفیکلٹ ٹائمس؟ یعنی نظم کے مطابق ایک انسان کو مشکل حالات میں کیسے ثابت قدم رہنا چاہیے؟ تو پرسسٹ کا کہ ویسے اور بھی مطلب ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس کا مطلب ہوگا ثابت قدم رہنا۔ ڈیفیکلٹ ٹائمز کا مطلب ہوتا ہے مشکل حالات یا مشکل اوقات۔ اس کا آنسر ہے اکارڈنگ ٹو دا پوئم ون شوڈ اسٹے کام اینڈ پیشنٹ ڈیورنگ ڈیفیکلٹ ٹائمز. The poem advises not to give up hope or self-control. By trusting oneself and continuing to try, one can face hardships. یعنی اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ نظم کے مطابق انسان کو مشکل وقت کے دوران پرسکون اور صابر رہنا چاہیے۔ یہ نظم نصیحت کرتی ہے کہ امید یا ضبط نفس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، خود پر بھروسہ کر کے اور کوشش جاری رکھ کے ہر ایک سختیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔
اچھا، اب اس کے اندر جو الفاظ مشکل سے ہیں وہ مشکل والے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اسٹے کام کا مطلب ہوتا ہے پرسکون یا خاموش رہنا۔ پیشنٹ کہتے ہیں صابر، صبر کرنے والا، صابر۔ ڈیفیکلٹ ٹائمز یعنی مشکل اوقات، یہاں مشکل وقت لکھا ہوا ہے اور مشکل اوقات آپ اس کو کر لیں، ویسے ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہوتی لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اچھا، گیو اپ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ ہوپ کہتے ہیں امید کو، سیلف کنٹرول کہتے ہیں ضبط نفس کو، اور کنٹینیوئنگ ٹو ٹرائی کا مطلب ہوتا ہے کوشش جاری رکھ کر۔ ہارڈ شپس کہتے ہیں سختیوں کو۔ فیس کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کرنا یا سامنا کرنا۔ آخری کوئسچن ہے، کوئسچن نمبر 7 ہمارے پاس ہے، واٹ از دا میسج آف دا پوئم ریگارڈنگ انٹیگریٹی اینڈ ہیوملٹی ان لائف؟ زندگی میں دیانت داری اور عاجزی کے حوالے سے یہ نظم کیا پیغام دیتی ہے؟ تو میسج کا مطلب ہوتا ہے پیغام، ریگارڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ حوالے سے یا کے بارے میں، انٹیگریٹی کا مطلب ہوتا ہے دیانت داری، اور ہیوملٹی کا مطلب ہوتا ہے عاجزی ان لائف یعنی زندگی میں۔ اس کا آنسر کچھ یوں بنتا ہے کہ دا پوئم ٹیچز اس ٹو ریمین آنیسٹ اینڈ مورلی اسٹرانگ. It advises us to stay humble in success and calm in failure. True character is shown by integrity, patience and self-control. یہ نظم ہمیں ایماندار اور اخلاقی طور پر مضبوط رہنے کا سبق دیتی ہے۔ یہ ہمیں کامیابی میں عاجز رہنے اور ناکامی میں پرسکون رہنے کی نصیحت کرتی ہے۔ سچا کردار دیانتداری، صبر اور ضبط نفس کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں الفاظ دیکھ لیں، آنیسٹ کا مطلب ایماندار، مورلی اسٹرانگ کا مطلب ہوتا ہے اخلاقی طور پر مضبوط، ایڈوائز کا مطلب نصیحت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمبل کا مطلب ہوتا ہے عاجز رہنا، اسٹے ہمبل یعنی عاجز رہنا۔ سکسیس کا مطلب ہوتا ہے ان سکسیس، عاجز رہنے۔ اچھا، یہاں جو ہے ہمبل ان سکسیس یہاں اصل میں یہاں غلطی ہو گئی، سکسیس کا مطلب کامیابی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہے یہ ہمیں، اچھا ٹھیک ہے، یہ سوری میں بھول رہا ہوں، سکسیس کا مطلب یہ کامیابی آ گیا، بڑی معذرت چاہتا ہوں آپ سے، دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہمبل کا مطلب ہوتا ہے عاجز رہنا، اسٹے ہمبل عاجز رہنا۔ سکسیس کا مطلب کامیابی، اور کام کا مطلب ہوتا ہے پرسکون، فیلئر کا مطلب ناکامی، ٹھیک ہے، بڑی معذرت۔ ٹرو کیریکٹر کا مطلب ہوتا ہے سچا کردار، انٹیگریٹی کا مطلب ہوتا ہے دیانت داری، پیشنس کا مطلب ہوتا ہے صبر، اور سیلف کنٹرول کا مطلب ہوتا ہے ضبط نفس۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، زبان کی لغزشوں پر بھی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔